اب یہ جو ہاتھ چومنے اور پاؤں چومنے کی حدیثیں امام بخاری لائے، یہ میری پڑھی ہوئی تھی بڑی مدت پہلے، یعنی کوئی 30 سال پہلے، یہ اس سے بھی زیادہ عرصہ قبل پڑھی تھی، جب الادب المفرد میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ یہ بڑی زمانہ پہلے کی بات ہے، تو اس کے کئی نسخے پڑھے تھے، تو یہ کتاب میرے سامنے تو تھی ہی۔ میں ایک عرب ملک میں گیا، نام نہیں لوں گا، تو مکتبہ سے کتابیں خرید رہا تھا، تو یہ کتاب میری نظر سے گزری، یہ تو اچانک بے دھیانی میں نے اس کو صحیح الادب المفرد پڑھا، الادب المفرد لفظ صحیح نہیں پڑھا، تو میں نے سمجھا یہ نئی تحقیق کے ساتھ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد آئی ہے، یہ غالباً 3 جلدوں میں ہے، نئی تحقیق کے ساتھ، تو میں نے خرید لی اور خرید کے رکھ دی۔ اتفاق نہیں ملا ہوا پڑھنے کا، میں نے کہا نئی تحقیق کے ساتھ آئی ہے، اس میں پھر اور تخریجات آ جاتی ہیں، حوالے آ جاتے ہیں، لے کے رکھ لی۔ تو ایسے ہی میں نے ایک روز کھولا یہی باب، تو میں نے اصل الادب المفرد اٹھانے کی بجائے یہ اٹھا لی جو نئی خرید کے لایا تھا، اٹھا کے جو متعلقہ باب کھولا، باب نمبر 444 ہاتھ چومنے کے بیان میں، اس کی جب حدیث 972 دیکھی تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں، حدیث ہی نکال دی، حدیث نمبر 972 ہی نکال دی، اس میں ہے ہی نہیں۔ پھر میں بڑا حیران ہو گیا، اور یہ جو اس کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ ایک عصر حاضر کے عالم ہیں، پتہ نہیں شاید فوت ہو گئے ہیں، البانی صاحب اس کو کہتے ہیں، محمد ناصر الدین البانی۔ عرب دنیا میں جائیں تو آپ کو حدیث کی تقریباً ہر کتاب پر ان کی تحقیق و تخریج ملے گی، ہر ایک کے نیچے انہوں نے حوالے بنا دیے ہیں، جو عقیدے کے خلاف ہے وہ سب موضوع کر دیا، ضعیف بنا دیا، جو مطابق ہے سب صحیح کر دیا۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کو حسن کرشمہ ساز کرے۔ پھر میں نے آگے دیکھا تو آگے جو حدیثیں آپ کو بتائی ہیں، حدیث نمبر 974، جو صحابی تابعین صحابی کے ہاتھ چومے تھے، وہ اگلی حدیث حضرت انس کے ہاتھ چومے، وہ بھی نکال دی ہے، وہ بھی اس میں کوئی نہیں۔ پھر میں نے آگے دیکھا حدیث نمبر 975 تقبیل الرجل، پاؤں چومنے کا باب، وہ سارا باب ہی عنوان ہی نکال دیا ہے، وہ باب ہی نہیں ہے، عنوان ہی نکال دیا ہے۔ اس میں جو حدیثیں وہ 2 لائے تھے، حدیث نمبر 975 اور 976، 2 حدیثیں امام بخاری، دونوں حدیثیں نکال دی، جب باب ہی نکال دیا، عنوان ہی نکال دیا، دونوں حدیثیں بھی نکال دی۔ اب حدیث نمبر، یہ تو میں صرف ایک مقام بیان کر رہا ہوں، اور میں نے جب غور سے دیکھا تو باب نمبر امام بخاری کی الادب المفرد میں 444 تھا، ہاتھ چومنے کا باب 400، اور یہ تیسری جلد ہے، اور پہلی جلد سے جو خلاف ان کے عقیدے کے خلاف تھا وہ باب نکالتے گئے، باب ہی نکالتے گئے پورے، نکالتے تو جب یہ اس سے آگے ایک باب ہے پیچھے، بیٹی کو چومنا، صاحبزادی آئے، آقا حسیدہ عالم فاطمۃ الزہرا آتی تو آقا علیہ السلام چومتے، باب الرجل یقبل ابنتہ، باپ بیٹی کو چومے، پیار کرے۔ یہ باب نمبر 443 ہے، 443 نمبر، چیپٹر نمبر 443۔ تو وہ نکالتے اب باب، انہوں نے یہ بیٹی کو چومنے کا باب رکھا، اور اس کا باب نمبر 399 ہے، یعنی یہاں تک پہنچتے وہ 99، 11 یہ ہو گئے اور 43 اوپر ہو گئے، 43 اور 11، 54 باب اس حدیث تک پہنچتے امام بخاری کی الادب المفرد میں سے 54 چیپٹر نکال چکے تھے۔ آپ سمجھے، 54 باب نکال چکے۔ پھر میں نے حدیث کے نمبر دیکھے تو تقبیل الید پر پہنچے 972، تو یہ حدیث نمبر جو انہوں نے وہ 747 رہ گئی ان کے ہاں، تو 747 اور امام بخاری کی حدیث نمبر 973 تھی، تو کتنی حدیثیں نکل چکی ہیں تیسری جلد میں اس مقام تک پہنچتے 747، 847
947 200 اور 47 اور 73 57 67 اور 67 230 اور 4 نکال دیں 226 226 حدیثیں. یہ جو میں نے آپ کو حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں اس مقام تک پہنچتے پہنچتے امام بخاری کی الادب المفرد میں سے 226 حدیثیں نکال چکے ہیں. یہ بات آپ میری سمجھیں ہیں. اب میں آپ کو اینڈ بتا دوں اس کا. یہ البانی صاحب ہیں، یہ البانی صاحب ہیں جو عالم عرب میں اس بڑے سب سے بڑے محدث گردانے جاتے ہیں. اور امام بخاری کی الادب المفرد، اب میں آپ کو وہ بھی پوری اینڈ کر دوں. امام بخاری کی ادب المفرد ختم ہو رہی ہے 644 نمبر باب پر. میں پورا انالیسس کمپیریزن دے دوں گا. الادب المفرد جو اصل ہے اس کے کتنے باب ہیں؟ یہ کارآمد کی زندگی میں کام آئے گی یا نہیں بولیے؟ ساری دنیا سنے گی اور کام آئے گی کہ پیمانہ کیا رہ گیا ہے. 644 باب ہیں امام بخاری کی الادب المفرد. بھئی یہ کوئی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، سارے جہان میں ملتی ہے، جہاں سے چاہیں خرید لیں. الادب المفرد تو آپ کو ہر مکتبے پہ مل جائے گی، لندن مل جائے گی، برمنگھم مل جائے گی، عرب و عجم میں ہر جگہ موجود، ہر عالم کے پاس ہے. اردو ترجمہ اس کا پتہ نہیں آداب زندگی یا کسی زمانے میں نے دیکھا تھا کراچی کا کو چھپا ہوا. اب تو کئی اور بھی بن گئے ہوں گے ترجمے اس کے. 644 باب ہیں امام بخاری کے. اور یہ جو البانی صاحب کی، اب اس کا نام انہوں نے تحقیق و تخریج رکھا ہے. تخریج، تخریج کا معنی ہوتا ہے حوالہ جات نکالنا، تخریج دینا کہ کہاں کہاں یہ حدیث ہے. حدیث کا تخریج ہوتا ہے، مخرج کا کام ہوتا ہے کہ وہ حدیث کے پورے ماخذ اور مصادر پورے دے، کہاں یہ حدیث آئی ہے، پورے حوالہ جات دے. یہ تخریج ہوتی ہے. نہیں، یہ اخراج ہے. انہوں نے بجائے تخریج کے خارج کر دی ہیں حدیثیں. مخرج تو الٹا اندر سے نکالتا ہے حوالہ جات، یہ مخرج ہو گئے. تو اب ان کا آخری باب 561 رہ گیا. آخری باب تو گویا 561، 39 باب 1 اور 44 کتنے باب بنے؟ 83 ابواب امام بخاری کی الادب المفرد سے 83 چیپٹرز نکال دی ہیں پورے کے پورے. تخریج کے نام پر 83 چیپٹرز نکال دیے ہیں پوری الادب المفرد کی. اور امام بخاری کی حدیث آخری الادب المفرد میں 1322 نمبر ہے، 1322. 1322 آخری حدیث ہے الادب المفرد امام بخاری کی. اب یہ جو میں خرید کے لا بیٹھا، اس میں آخری حدیث امام بخاری کی عرض میں جو بچ گئی وہ آخری حدیث نمبر 993 ہے. گویا 1301 اور 22 اور 7 30 ہو گئی. کتنی؟ 30. کتنی؟ 330 حدیثیں تقریباً. 329 330 حدیثیں. کتنی؟ 330 حدیثیں امام بخاری کی نکال دی ہیں. تو چھوٹے اماموں بیچاروں نے وہ کہاں بچیں گے؟ اب کوئی جواز رہ گیا اس بات کا کسی کا جی ہمیں امام بخاری سے دکھائیں کہ امام بخاری نے لکھا ہے؟ تو بخاری کو کون مانتا ہے؟ وہ امام بخاری کو بھی تب مانے اگر وہ ان کے مطابق لکھیں. اگر وہ ان کی کوئی چیز اور خدا کا شکر صحیح بخاری پر ابھی ہاتھ نہیں پڑا. الادب المفرد. اب یہاں ایک نقطہ بیان کروں. اب بہانہ کیا میں نے پھر غور سے میں بہت پریشان ہوا. دیر تک تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بددیانتی کی انتہا ہے. اگر یہ کام حدیث کی کتابوں سے ہونا شروع ہو گیا، یہ کام کتب حدیث کے ساتھ، تو 100 200 سال استغفر اللہ الامان الحفیظ. تو اب انہوں نے، میں پھر پریشان ہو کے میں نے ٹو لگائی کہ یہ ماجرا امام بخاری کے ساتھ جو ہاتھ کیا، امام بخاری پہ بھی ہاتھ ڈال دیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا.
چونکہ جہاں بات امام بخاری کی روایت کردہ بھی اپنے مطلب اور عقیدے کے موافق نہیں ملی، نکال دی۔ کیوں کیا؟ تو پھر جا کے سمجھ آئی کہ شرح کیا انہوں نے، امام بخاری نے کتاب کا نام رکھا تھا الادب المفرد۔ اب بڑی لطیف بات ہے، لکھنے والے نے ڈنڈی مارنے کے لیے، قطع و برید کرنے کے لیے، حدیثیں نکالنے کے لیے، باب نکالنے کے لیے، اپنے عقیدے کے خلاف جتنا مواد امام بخاری نے روایت کیا اس کو خارج کرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا نا۔ الادب المفرد کوئی کتاب ایسی غیر معروف تو ہے نہیں، اس کے اوپر صحیح لکھ دیا پہلے، یہ پڑھیے، اب پڑھیے، صحیح الادب المفرد، اس کی شرح کی، یعنی امام بخاری نے جو الادب المفرد تھی اس میں صحیح بھی تھی، غیر صحیح، ضعیف اور موضوع بھی تھی۔ اب امام بخاری کو بھی صحیح کر رہے ہیں یہ تو اگر صحیح کرنے پر آئیں تو ان کا صحیح کا معنی تو یہ ہے کہ امام بخاری بھی غلط ہے۔ اب میں دوسرے معنی میں لے رہا ہوں، امام بخاری کے ہاں بھی ضعیف ہیں روایتیں اور غیر صحیح ہیں اور موضوع ہیں۔ تو جن جن کو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اپنی کتاب میں امام بخاری کی صرف وہ روایتیں لے لی ہیں جو صحیح ہیں، جو صحیح نہیں تھی وہ نکال دی ہیں، تو امام بخاری کے استاد بن گئے، یہ امام بخاری کے شیخ ہو گئے۔ اگر آج امام بخاری حیات ہوتے تو خدا جانے ان پر کیا بیتتی۔ تو یہ تو امام بخاری کو صحیح کا لفظ لگا کر، اس کا مطلب ہے وہ حدیثیں صحیح نہیں تھی، سب نکال دی۔ اب یہ پوچھئے کہ چلو حدیثیں صحیح نہیں تھی چھوڑ دیں، وہ تو امام بخاری سے بہتر آپ جرح و تعدیل کے امام ہیں، بہتر۔ امام بخاری نے تو باب قائم کیے تھے، اور باب جو قائم کرتا ہے محدث وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ بات یاد، وہ اس کا مسلک ہوتا ہے، پھر اس باب کی تائید میں، مسلک کی تائید میں احادیث لاتا ہے۔ تو تم نے تو سندیں ضعیف کر کے، معاذ اللہ موضوع کر کے امام بخاری پہ ظلم کیا، کاٹ ڈالا، نکال دیا، مگر انہوں نے تو ابواب بنائے تھے بتانے کے لیے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے۔ آپ نے وہ باب بھی نکال دیے۔ کتنے باب نکالے؟ 83 باب نکال دیے۔ گویا امام بخاری نے جو عقائد بیان کیے تھے اس کی 83 شاخیں کاٹ ڈالی۔ جب انہوں نے باب بنایا تقلیل الجد اور تقلیل الرجل، پاؤں چومنے کا باب، تو اس کا مطلب ہے امام بخاری کا عقیدہ ہے کہ اکابر کا پاؤں چومنا سنت ہے۔ تو اس لیے ان کے ابواب نکالنے کا مطلب ہے امام بخاری کی حدیثیں بھی غیر صحیح کر دی اور ان کا عقیدہ بھی غیر صحیح کر دیا۔ یہ امام بخاری، یہ امام مسلم اور ابو داؤد ہے سب، اور یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے شیخ، امام مسلم اور بخاری دونوں کے شیخ امام ابن ابی شیبہ۔ یہ بات عجیب تر، عقیدہ دیکھیے عقائد کیا تھے۔ امام مسلم اور امام بخاری دونوں کے شیخ، دونوں کے، یہ امام ابن ابی شیبہ الحافظ ابو بکر بن ابی شیبہ، 235 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ 200، امام بخاری امام مسلم دونوں کی جوانی تھی، دونوں کی جوانی تھی جب یہ اپنی آخر عمر میں پہنچ کے وصال فرما گئے۔ امام ابن ابی شیبہ دونوں ان کے شاگرد ہیں۔ اب انہوں نے بھی یہ کتاب حدیث میں لکھی، کتاب الادب، اور ان کی مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے، کتاب الادب۔ یہ دین اور ادب سکھانے کے لیے کہ دین کا ادب کیا ہے، یہ کتابیں ائمہ نے لکھی، یہ مستقل موضوع ہوتا تھا۔ ہر حدیث کی کتاب میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کتاب الادب ہر کتاب میں ہے، اور الگ مستقل کتابیں بھی لکھی گئیں، جیسے امام بخاری نے لکھی اور امام ابن ابی شیبہ نے لکھی۔ انہوں نے بھی یہ کتاب الادب لکھی پوری۔ اب میں اہمیت عقیدے کے اعتبار سے بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی کتاب کتاب الادب کی امام ابن ابی شیبہ نے پہلا باب جو بنایا دین کا ادب سکھانے کے لیے، بڑی اہم بات ہے، اب دیکھیے سگنیفیکنس۔ پہلا باب، باب ما جاء فی الرجل یقبل ید الرجل، بزرگوں کے ہاتھ چومنے کے بیان میں پہلا باب ادب دین کا ہاتھ چومنے کا بنایا۔ دس از دا فرسٹ چیپٹر۔
آپ اندازہ کر لیں، اتنی اہمیت تو ادب کی ان کے ہاں تھی ائمہ کی، تو اندازہ کریں کہ یہ خود کیا تھے۔ اور آج اس کو شرک و بدعت تصور کرتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا دیکھ لے وہ کہتے ہیں بدعت ہے، ہاتھ پاؤں چومتا دیکھ لیں یہ بدعت ہے۔ اور جو ائمہ حدیث تھے، امام بخاری کے بھی شیخ اور امام مسلم کے بھی شیخ، وہ اپنی کتاب الادب کا باب، کتاب الادب شروع ہی جس باب سے کرتے ہیں وہ ہے تقبیل الید، ہاتھ چومنے کا باب۔ ان کے ہاں یہ اہمیتیں تھیں، اور اس میں وہ 5 حدیثیں لائے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے 5 بتا دی۔ 5 احادیث لائے ہیں، اور وہ حدیثیں پھر امام بخاری بھی لے چکے ہیں ابن عمر کی روایت سے، امام ابو داؤد بھی لے چکے ہیں، جس میں ریفرنس کوٹ کرتا جاتا ہوں، ابن ماجہ بھی لے چکے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی لے چکے ہیں، امام ترمذی بھی سنن میں لے چکے ہیں، ابو داؤد لے چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث لائے ہیں ہاتھ اور پاؤں چومنے کا باب، ہاتھ اور پاؤں چومنے میں تیسری حدیث، امام ابن ابی شیبہ بھی ہاتھ، اور وہ حدیث لائے ہیں کہ یہود حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، صحابہ کرام بیٹھے تھے، یہود کا قبیلہ، ابن اسال روایت کرتے ہیں، یہود کا ایک انا قوما من الیہود، وہ پہنچے تو پوچھا حضور علیہ السلام کون ہے، تو بتایا یہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، پہلی بار آئے تھے، قبلوا ید النبی و رجلین، ان یہودیوں نے صحابہ کرام کی مجلس میں آقا علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومے اور قدم بھی چومے۔ ارے یہودی بھی چومتے تھے حضور کے قدم، نہ صحابہ نے انکار کیا، اٹھ کے پکڑ لیتے، کیا کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو۔ اب تو کوئی ہاتھ پاؤں چومے تو کہتے ہیں معاذ اللہ سجدہ ہو رہا۔ میرے ساتھ ایسے واقعات بیتے ہیں، ایک آدمی غریب، میں چونکہ کرسی پر بیٹھا تھا تو ایک آدمی ایسے تھوڑا سا سر نیچے کر کے میری بات سن رہا تھا، مصافحہ بھی نہیں کر رہا تھا، یعنی مصافحہ بھی نہیں تھا، ہاتھ بھی نہیں ملا رہا تھا، ایسے وہ بات مجھ سے کر رہا تھا، بھئی آپ کب تشریف لائے ہیں؟ میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا انڈیا کے فلاں شہر سے۔ بات سن رہا تھا تھوڑا سا نیچے، مفتی صاحب بات کر رہا تھا تھوڑا سا جھک کر، تو ایک عالم صاحب عالم کی شکل میں آ گئے اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو دبایا، اس نے کہا سجدہ کر رہے ہو تم، ان کو سجدہ کر رہے ہو، ایسے سر تھوڑا سا نیچے کر کے کھڑے ہو۔ میں نے اس کو پوچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سجدہ کی تعریف کیا ہے شریعت میں، سجدہ کیسے بنتا ہے؟ ایسے تھوڑا سا سر جھکا کے وہ بات سن رہا ہے، اگر ایسا سر جھکا کے قریب ہونے کو سجدہ کہتے ہیں تو آپ تو روز بیوی کو سجدہ کرتے ہیں، روز بیوی کو سجدہ کرتے، خدا کا خوف اور شرم کرو۔ سجدہ شریعت میں ایسے ایسے سجدہ بن جاتا ہے، صحابہ حضور کے قدم چومتے تھے اور سجدہ نہیں بنتا، اور آپ سر جھکا کے چومتے ہیں حجر اسود کو تو سجدہ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ، جھکتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ یہودیوں نے چوما، اب اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، یہ امام ابن ابی شیبہ نے حدیث روایت کی، اور صرف انہوں نے نہیں، اس روایت کو امام ترمذی نے بھی لیا، لکھ لیے سنن ترمذی میں، اور امام نسائی نے بھی روایت کیا، حجت ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا اسی حدیث کو، اور امام بغوی نے بھی روایت کیا اسی حدیث کو، اور امام حیثمی نے بھی روایت کیا، اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا اسی حدیث کو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے قدمین چومے یہودیوں نے، تو بعض اوقات کہنے والے جن کے پاس مغز تھوڑا ہے، علم نہیں ہے اور غصہ زیادہ ہے، اور اپنا عقیدے کے ساتھ دیکھا کہ عقیدے سے جڑتی نہیں ہے بات، تو بس اصول ہی ایک سکھایا ہے، جو بات عقیدے کے خلاف وہ رد کر دو، شرک کہہ دو، بدعت کہہ دو، حدیث ہو تو موضوع کہہ دو، بس ختم۔ وہ کیا کہیں گے؟ سوچے سمجھے بغیر، وہ تو یہودی تھے، وہ تو یہودی تھے، تو ان کا عمل کیسے سنت بن گیا؟ جب یہ بات کہی تو نادانوں نے، یہ کہتے جواب دیتے ہیں اس حدیث پر، میں وہ بھی جواب الجواب دے رہا ہوں کہ وہ یہودیوں نے چوما، اور نادان آپ کو یہ بات کہتے ہوئے اتنے بغض میں اور عناد میں اتنے بینائی چلی گئی کہ چومنے والے نظر آ رہے ہیں، اور جن کے قدم چومے جا رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں، منع نہیں کر رہے، وہ نہیں دکھائی دے رہے۔ اگر چومنے والے یہودی تھے تو جن کے قدم چو رہے تھے وہ تو مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منع کر دیتے۔
خبردار اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو سنت ہو گئی، حضور نے قدم مبارک چموا رہے ہیں، اور سنت کسے کہتے ہیں؟ اور پوری مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان میں منع کوئی نہیں کر رہا، اور سنت کسے کہتے ہیں؟ وکیع روایت کرتے ہیں سفیان سے، ابن ماجہ نے اینڈ پر جہاں ان ابا عبیدہ تھا قبل ید عمر، ہر امام نے یہ کیا ہے، پہلے ہر امام نے پہلے وہ حدیثیں لائے ہیں جو صحابہ نے حضور کے قدم چومے ہیں یا ہاتھ چومے ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ بعد میں یہ بھی کوئی سوال کر دے گا بھی حضور کے چومے ہیں، تو باقی شیوخ کے، اکابر کے، والدین کے، بزرگوں کے، اس میں والدین بھی آ جاتے ہیں، والدین کے بھی پاؤں چومنا سنت ہے، مشائخ کے، اساتذہ کے، اکابر کے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں، یہ ایک رخ ہے چومنے والوں کے لیے، اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ چونکہ سنت ہو گئی تو پاؤں آگے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، پھر بھی رجتے چم لو، چمی جا رہا ہو، چم کیا؟ چمی جا، سنی ہے تو چمی جا، انا للہ و دوسری طرف یہ ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جس کے چنے جا رہے ہیں اس کو بھی کوئی ڈرنا چاہیے اللہ سے، اس کے اندر کچھ تواضع انکساری ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو بچائے۔ قیام کرنے والے بھی قیام کریں تو اس کی طبیعت پہ بوجھ ہو، کہ نہیں بیٹھ جاؤ، اس کے لیے یہ ادب، بڑے کے لیے یہ ادب ہے کہ وہ بچائے اپنے آپ کو، چھوٹے کے لیے یہ ادب کہ وہ چومے اور قیام کرے، یہ دین کے ادب ہیں۔ تو حضرت ابا عبیدہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ابو عبیدہ بن الجراح گورنر تھے، یہ ان کی روایت ہے، جب کبھی سیدنا فاروق اعظم جاتے وہاں ان کے ہاں تو وہ ان کے ہاتھ چومتے ہمیشہ، تو گویا یہ سنت معروف تھی۔ اس پر امام ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں القبلۃ سنت، ہاتھ اور پاؤں چومنا سنت ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ اور پھر آگے امام سفیان روایت کرتے ہیں مالک ان مالک ان طلحہ، اور جو مالک ہیں یہ اس سند میں وہ امام مالک بن انس نہیں ہے، مالک بن مخبل البجلی ہیں، یہ اہل کوفہ کے صوفیاء میں سے تھے، عباد میں سے تھے، من عباد اہل الکوفہ، اور وہ طلحہ سے روایت کرتے ہیں، امام طلحہ وہ سید القراء جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں قال قال قبل خیثمہ یدی، کہ خیثمہ بن عبد الرحمن امام حدیث کے، وہ کہتے ہیں انہوں نے میرے ہاتھ چومے، اکٹھے بیٹھے ہیں مجلس میں بیان کر رہے ہیں، خیثمہ نے میرے ہاتھ چومے، وقال مالک، انہوں نے کہا وقبل طلحہ تو یدی، طلحہ نے میرے ہاتھ چومے۔ یہ امام ابن ابی شیبہ نے 5ویں حدیث لکھی، اور صرف یہاں تک نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام مسلم نے امام بخاری سے اجازت مانگی، یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین، میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، اجازت دے دیں ان اقبل رجلین، کہ میں آپ کے قدم چوم لوں، پاؤں چوم لوں۔ اور امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے سنیے، وہذا اثر، ثابت اثر ہے ان الامام بخاری، انہوں نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ سے کہا، امام اسحاق سے کہا اتأذن لی ان اقبل رجلک، یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، میرا جی کرتا ہے آپ کے قدم چوم لوں، یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے۔ اب یہاں تک تھی امام بخاری کی روایت کردہ حدیثیں، وہ نکال دیں، امام بخاری کے قائم کردہ ابواب نکال دیے، اب زندگی بھر امام بخاری کا جو عمل تھا کہ اپنے شیخ سے کہتے ہیں میرا جی کرتا ہے آپ کے قدم چوم لوں، اجازت دیں، وہ کہاں سے نکال دیں گے؟ یہ اگر آپ کو چاہیے تو مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا اس کو، اور روایت امام طبرانی سے روایت کیا ہے۔ آگے واصلہ بن اسقا سے جو اگلی بات، وہ پھر آگے آ جاتا ہے کہ وہ یا تو میں نے آپ نے کیا حضور سے بیعت کی؟ ہاں کی، تو فرمایا مجھے ہاتھ دیں، پھر ہاتھ چوم لوں، چوم کر۔ یہ طبقات ابن سعد میں ہے جو میں نے آپ کو کوٹ کیا، حدیث روایت ہوئی ہے ساری۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کل ائمہ کے عقیدے تھے، مگر نکالنے والوں نے نہیں دیکھا، اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے جو کہ عقیدے کے خلاف تھی تو اس کو کتابوں سے نکال دیا، یہ عمل ہے۔
اب یہ جو تو بیسک چیز سامنے یہ آ گئی، پیمانہ یہ بن گیا کہ حقیقت میں معیار صحیح اور غیر صحیح کا، صحیح ضعیف اور موضوع کا، اور درست اور غلط کا پیمانہ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اصول ہے، نہ فن ہے، نہ علم ہے۔ جو عقیدہ بن گیا، جس پر قائم ہے، بس وہی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدے کے مطابق چیز ہوئی قبول کر لی، عقیدے کے مطابق نہ ہوئی تو اس کو رد کر۔ یہ تحفۃ الاحوزی، اور اسی طرح جو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، یہ ہمارے ہندوستان کے ان علماء میں سے ہیں جن کے لیے میں نے کل وہ القاب بتائے تھے، مولانا نذیر حسین دہلوی کے شاگرد، اور جو ہمارے ہاں ہندوستان میں تو چونکہ اہل الحدیث کا لفظ بولتے ہیں نا، عرب دنیا میں یہاں وہ سلفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اہل الحدیث مکتب فکر کے جو بانیان ہیں ہندوستان میں، مولانا نذیر حسین دہلوی وہ، اور مولانا عبد الرحمن بن عبد الرحیم مبارک پوری، وفات ان کی ہوئی ہے 1353 میں، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے، یعنی 75 سال پہلے۔ تو یہ بانیان ہیں، اور ان کے پھر آگے اوپر شیوخ جو بڑے ہیں، مولانا نذیر حسین دہلوی یا مولانا نواب صدیق حسن خان البھوپالی القنوجی، وہ پھر ان کے اکابر ہیں جو اصل بانی لوگ ہیں۔ اب ان کا عقیدہ وہ بخاری شریف کے امام بخاری کے تعارف میں، امام بخاری کے تعارف میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آگے لکھتے ہیں کہ امام بخاری، اب انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی، امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب جو کتاب بخاری ہے التاریخ الکبیر، حضور علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر لکھی، اس کی تائید وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ تحفۃ الاحوزی میرے ہاتھ میں ہے، مولانا مبارک پوری کی، اس کا صفحہ 83 ہے، صفحہ 83 اقرار کر رہے ہیں۔ آج انہی کے ماننے والے، صرف متوجہ کر رہا ہوں کہ اکابر سب کے کیا بات کہتے اور کیا عقیدہ رکھتے تھے، اور وہ لکھتے ہیں کہ حینئذ صنفت التاریخ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اللیالی المقمرہ، چاندنی راتوں میں میں آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر لکھتا اور اپنی تاریخ کبیر کو مکمل کیا۔ میں صفحہ 83۔ اب صرف التاریخ الکبیر کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ امام بخاری نے، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جو صحیح بخاری کے تراجم ہیں، صحیح بخاری کے تراجم الابواب، ان کی تکمیل بھی جب امام بخاری نے کی تو وہ بھی حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر، آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس، اس میں بھی وہ یہ لفظ لکھتے ہیں عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صفحہ 656، مقدمہ فتح الباری، امام ابن حجر عسقلانی، جو شرح صحیح بخاری کا مقدمہ ہے فتح الباری کا، 656، یہ آپ دیکھ لیجیے۔ اس سے صرف عقیدہ بیان کرنا مضبوط۔ ابن عدی کی روایت عن جماعت من المشائخ، اور کثیر مشائخ اور ائمہ حدیث نے، جماعت پوری نے، بہت سے لوگوں نے اس کو روایت کیا کہ ان البخاری حول تراجم جامعہ بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ، اور دوسرے مقام پر دوسری روایتوں سے ہے کہ وہ اس میں الفاظ آئے ہیں عند قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کی قبر انور اور منبر کے درمیان۔ دوسرے مقام پر ہے کہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر میں نے تراجم جو ابواب کے ہیں، اپنی تراجم الابواب بخاری کے، ان کو مکمل کیا، اور اپنے جسم کپڑوں میں عمر بھر امام بخاری حضور علیہ السلام کے منہ مبارک رکھتے تھے، آقا علیہ السلام کے منہ مبارک رکھتے تھے۔ یہ بھی
امام ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے، صفحہ 645، مقدمہ فتح الباری صفحہ 645، اپنے لباس میں۔ اب کیوں رکھتے تھے اس کا سوائے اس کے کوئی اور جواب ہے کہ ان کا عقیدہ توسل اور تبرک کا تھا، اور یہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کی بات ہے، منہ مبارک سے توسل کرنا، تبرک کرنا، برکتیں حاصل کرنا۔ تو یہ عقیدے پھر بدل گئے، اور اتنے بدلے کہ صرف اسی چونکہ بات بخاری اور مسلم کی چل پڑی تو میں یہ علامہ مبارک پوری کا چونکہ کتاب اٹھائی میں اس میں سے چند ریفرنسز کوٹ کر دوں، بڑے اہم ہیں، اور یہ سلفی یعنی اہل الحدیث مکتب فکر کے بانی اکابر علماء اور ائمہ میں سے، عام عالم نہیں ہے، اور یہ نامور کتاب ہے۔ تمام علماء، ترمذی شریف کی یہ شرح ہے، اور تمام علماء اس پر وہ تکیہ کرتے ہیں، تو یہ خزانہ علم ہے ان کا، یہ تحفۃ الاحوذی، اس کے اندر وہ صحیح بخاری سے توسل کرنے کی فصل لکھ رہے ہیں، پورا بیان کر رہے ہیں تنبیہ کے طور پر۔ اب تو عالم یہ ہے کہ عقیدہ یہ بن گیا کہ حضور اسلام کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام سے بھی توسل وسیلہ نہیں کیا جا سکتا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن یہ سلفی اور اہل الحدیث مکتب فکر کے امام بانیان صاحب تحفۃ الاحوذی وہ لکھ رہے ہیں تنبیہ صفحہ 79 پر تنبیہ لکھ رہے ہیں، اور حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں قال شیخ ابو محمد عبداللہ بن ابی حمزہ، پورا بیان روایت دے کر، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام سادات، مشائخ، اکابر، عارفین، علماء کے ذریعے ان کی تصدیق سے یہ بات پہنچی ہے، ان صحیح البخاری ما قرئ فی شدت الا فرجت۔ اب وہ صحیح بخاری کا وسیلہ بیان کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری کسی بھی پریشانی میں اگر اس کی تلاوت پڑھی جائے تو پریشانی اس کے وسیلے سے دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مسافر اس کو لے کے سواری میں شریک ہو جائے سمندر میں، دریا میں، تو وہ غرق ہونے سے نجات پا جاتی ہے۔ یہ ایک، اور یہاں ایک بڑا دلچسپ لطیفہ ہے، پھر آگے میں مکمل کر لوں ان کے ریفرنسز، پھر وہ بتاتا ہوں اسی کتاب میں لطیفہ نمبر 1۔ اس کے بعد نمبر 2 لکھتے ہیں حوالہ کن کا؟ امام الحافظ ابن کثیر کا، حافظ ابن، اور وہ انہوں نے بھی لکھا، امام قسطلانی نے بھی، علامہ عینی نے بھی، یعنی باقی ائمہ نے بھی، علامہ قسطلانی اور علامہ اسقلانی باقیوں نے بھی لکھا، حافظ ابن کثیر کا حوالہ۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ میں تحفۃ الاحوذی سے دے رہا ہوں، علامہ مبارک پوری صاحب کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر کا قول و روایت ہے کہ کتاب البخاری الصحیح یستسقى بقراءتہ الغمام، صحیح بخاری کی کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے اگر یہ پڑھی جائے، اس کی قراءت کے وسیلے سے بارش ہو جاتی ہے۔ اب ایک طرف یہ خیال کرنا، عقیدہ رکھنا کہ حضور کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہی جائز نہیں ہے، اور کوئی وسیلے سے نہ بارش ہوگی نہ مصیبتیں ٹلیں گی، دوسری طرف اس عقیدے کے بانی امام وہ شرح حدیث میں مقدمہ بھی یہ لکھ رہے ہیں بخاری کے مقام و منصب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اس کے وسیلے سے بادل آ جاتے ہیں اور بارش برستی ہے، اور وَأَجْمَعَ عَلَىٰ قُبُولِهِ، اور اس بات کی قبولیت پر اجماع ہے۔ اس کے بعد تیسرا ریفرنس دیتے ہیں علامہ مبارک پوری، وقال الشیخ عبد الحق المحدث الدہلوی۔ اب آج کے بہت سے علماء جو ان کے، میں ایک بڑی خاص بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ کتنا تغیر وقت کے ساتھ آ گیا ہے، اور پچھلی بات کے تسلسل میں کہ یعنی معیار کیا رہ گیا درست اور نادرست کا، صحیح اور غلط کا، عقیدے کو پرکھنے کا کوئی سٹینڈرڈ، کوئی کرائیٹیرین، کوئی پرنسپل، معیار کیا رہ گیا؟ صرف اپنی طبیعت میں جو آ گیا بس وہ درست ہے۔ یعنی جو بانیان مسالک ہیں
جنہوں نے وہ اصول وضع کیے اور جن کے اوپر وہ مسلک بنے، تو جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، وہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے پیروکار وہ ان کے عقیدے سے بھی اگر ہٹ جائیں تو پھر صورت کیا ہوگی؟ اب آج کے ان کے علامہ مبارک پوری کے جو اتباع ہیں، پیروکار، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، اس لیے کہ وہ میلاد، حضور کا میلاد کرنے والے ہیں، امام المحدثین ہیں، ان کے ذریعے حدیث کی سند سرزمین ہند میں پہنچی۔ وہ مدینہ طیبہ میں تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور ہند کی سرزمین پر آسانی سند حدیث کی ابھی فروغ پذیر نہ ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، عبدالحق تم ہندوستان جاؤ تاکہ میری حدیث کا فروغ وہاں ہو۔ تو اشاعت حدیث اور فروغ حدیث کے لیے حکم رسول پر مدینہ طیبہ ہے۔ وہ شیخ عبد الوہاب المتقی کے مرید ہیں، دو بیعتیں ہیں ان کی، ایک مکہ معظمہ میں شیخ عبد الوہاب المتقی سے بیعت تھے، اور ایک ملتان کے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے نا، مزار اندرون ملتان میں ایک ان کے مرید تھے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اندازہ کر لیں کہ یہ کیسے محدث اولیاء اللہ کے مرید ہوتے، سلاسل میں شامل ہوتے، اور یہ اس لیے ان کو اب اتباع علامہ مبارک پوری کے یا اس مسلک کے اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نہ صرف میلاد پاک کرتے بلکہ وہ 11ویں شریف کے بھی قائل ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور جو انہوں نے کتاب لکھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، ما ثبت من السنہ، ایک کتاب ہے کہ 12 مہینوں کے کون کون سے اعمال سنت سے ثابت ہیں، یعنی جن کے لیے سنت میں کوئی اصل موجود ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ اعمال جن کے لیے سنت میں کوئی اصل موجود ہے، اس کو ثابت بالسنہ کہتے ہیں۔ اور ربیع الثانی میں حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کو ما ثبت من السنہ میں لکھا، اور وہ یا رسول اللہ اور یا غوث العظم اور اولیاء اللہ، وہ چونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا جو آپ کا ہے، سارے ائمہ کا، اس لیے ان کا نام نہیں سنتے۔ اور علامہ مبارک پوری جو بانیان اور ائمہ ہیں، یعنی عقیدہ سلفیہ یا کے، وہ ان کو بطور حجت اور اتھارٹی کوٹ کر رہے ہیں، ان کا حوالہ۔ اور کیا کوٹ کر رہے ہیں؟ اشیعۃ اللمعات، یہ مشکات شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے فارسی زبان میں، اشیعۃ اللمعات، اور ایک عربی میں بھی لکھی ہے اللمعات۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قارا، وہ بیان کر رہے ہیں اشیعۃ اللمعات میں لکھا ہے کہ کثیر من المشائخ والعلماء الثقات، اب وہ بیان کرتے ہیں کہ کثیر مشائخ محدثین نے اور ثقہ علماء نے، العلماء الثقات، یہ عام کوئی خطیب یا عام جو ہمارے ہاں آج کا جو زمانہ آ گیا، آج تو جو جب جوش میں آتا ہے جس کا ذکر کرے تو وہ تو ثقہ تو غریب شے ہی کوئی نہیں ہے۔ ثقہ جو لفظ، ثقہ کیا لفظ ہے؟ ثقہ کہنے سے تو میں نے تو عرض کیا تھا کل آپ کو، چھوٹے موٹے لقب جو پہلوں کے لیے بڑے ہوتے تھے ان کے نام سن کے بھی ڈرتے تھے، بھائی ہم اس قابل کہاں۔ تو آج کل تو ان لقبوں پہ تو نظر ہی نہیں پڑتی، ان القاب پر، وہ تو اوپر سے شروع ہوتے ہیں۔ مگر کسی کو العلماء الثقات کہنا، محدث کا کہنا بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء ثقات اور کثیر مشائخ نے یہ بات پڑھی، کیا؟ قرأ صحیح البخاری، صحیح بخاری کی تلاوت کی، اس کی قرات کی، لحصول المرادات، مرادوں کو حاصل کرنے کے لیے، وکفایت المہمات، اور اپنی مہمات پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، وقضاء الحاجات، اور اپنی حاجتوں کی قضاء کو پورا کرنے کے لیے، ودفع البلیات، یہ لفظ ہیں، یہ علامہ مبارک پوری ہیں، دفع البلیات، ان کے لیے بخاری شریف کو پڑھا، اور کشف الکربات۔ اب یہ ساری مشکل کشائی آ گئی، باقی کیا رہ گیا؟ صحیح بخاری سے اپنی قربتوں کو دور کرنے کے لیے، وصحت الامراض وشفاء المرضى،
مریضوں کی شفا یابی کے لیے، صحت یابی کے لیے، وعند المدائق والشدائد، مشکلات کو دور کرنے کے لیے، بلیات کو دور کرنے کے لیے، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، مہمات حل کرنے کے لیے، مرادات پوری کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری تو مشکل کشا بن گئی، اور مولا علی کے لیے توسل ہی ہے، اسی توسل کے معنی میں حضرت علی کو مشکل کشا کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں، تو سیدنا علی شیر خدا بھی تو حضور کی حدیثیں ہیں ہی بیان، مدینۃ العلم کے باب ہی ہے نا، باب مدینۃ العلم ہی ہے، وہ سارا نظام فیوزات کا منبع، سرچشمہ، سبب ایک ہی ہے۔ یہ حدیث نبوی کی برکات و توسلات ہیں، تو ان کے پاس بھی وہی کچھ ہیں، جو بھی صاحب توسل ہیں، صاحب برکات ہیں، صاحب فیوزات ہیں، ان کے پاس سب سنن نبوت کی ساری برکتیں ہیں، احادیث نبوی کی برکتیں ہیں، حضور کی سنت کی برکتیں ہیں، اسوہ نبوت کی پیروی کی برکتیں ہیں، تقویٰ کی برکتیں ہیں، اللہ کے خوف کی برکتیں ہیں، گریہ وزاری کی برکتیں ہیں، عبادت گزاری کی برکتیں ہیں، برکتیں وہی ہیں ساری۔ وَوَجَدُوهُ كَالتَّرْيَاقِ الْمُجَرَّبِ، اور انہوں نے صحیح بخاری کی تلاوت کرنا تب وسیلے کے بعد میں تریاق مجرب پایا، تریاق مجرب پایا، اور کہتے ہیں قد بالغ هذا المعنى عند علماء الحدیث مرتبۃ الشہرۃ والاستفادہ، اور یہ جو بات ہے کہتے ہیں علماء حدیث کے نزدیک مرتبہ شہرت و قبولیت کو پا چکا ہے، یعنی اس بات کے رد کا امکان ہی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ یعنی عقیدہ دیکھتے چلے آئیے۔ اس کے بعد پھر وہ اگلی بات، امام سید جمال الدین المحدث، چوتھا ان کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ قال قرأت صحیح البخاری نحو 20 و 100 مرہ فی الوقاء، میں نے کوئی زندگی میں تقریباً 120 مرتبہ صحیح بخاری کی قرأت کی، مختلف فی الوقاء والمہمات، پریشانیوں میں مکمل کی یا بعض اجزاء کی، یہ نہیں لکھا 120 مرتبہ، جیسے دم نہیں کرتے ہیں دم، تو صحیح بخاری شریف بڑی مختلف مہمات، پریشانیوں میں، لنفسی وللناس الاخرین، اپنی پریشانیوں کے لیے اور لوگوں کی درخواست پر ان کے لیے بھی۔ فرمایا فَبِأَيِّ نِيَّةٍ قَرَأْتُهُ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَكَفَى الْمَطْلُوبُ، جس نیت سے میں نے پڑھی ہر مقصد پورا ہوا، ہر مراد پوری ہوئی۔ یہ صرف علامہ مبارک پوری کو بھی پڑھے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس زمانے میں پھر ساری لوگوں کو اجازت دی، قلت قد اجاز کثیر من اہل العلم، کثیر اہل علم نے اجازت دی اسی چیز کے لیے، یہ وہ بیان کر رہے ہیں، فی ھذا الزمان، اس زمانے میں اجازت دی بطور وظیفہ، قراءۃ صحیح البخاری و ختمہ لشفاء الامراض و دفع المصائب و حصول المقاصد۔ ائمہ محدثین نے اپنے اپنے زمانوں میں اجازت دی بطور وظیفہ، اس کو پڑھیں، دم کریں، ساری مرادیں پوری ہو جائیں۔ فَيَجْتَمِعُونَ وَيَقْرَأُ بَعْضُهُمْ جُزْءَ الْأَوَّلَ من، تو پھر وہ جمع ہوتے ہیں لوگ اور پکڑ لیتے ہیں، کوئی پہلا جز پڑھتا ہے، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی چوتھا، اور پھر جیسے دم آگے لفظ لکھتے ہیں، پھر اس کا تعویذ اور دم کے طور پہ اس کو پڑھتے ہیں اور ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور مصائب دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ لکھ کر آگے علامہ مبارک پوری کنکلوڈ کرتے ہیں اس جملے پر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کیا، اس کا پڑھنا، اس کا وسیلے کے طور پہ اس کا دم کرنا، جو تعویذ اور دم کرنا، اس کا لیس فیہ شرک، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، یہ لفظ ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسا معنی ہے کہ یہ سمجھا جائے، جائزۃ بالاتفاق، یہ متفقہ طور پہ امت میں جائز ہے۔ اب مجھے بتائیے بقایا جو اگلا عقیدہ آج کا ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نئے یہ سب طرف یہ محبتیں، عقیدت، محبت، یہ تو ہے تسلسل، یہ تو ہے تسلسل، تو نئے خیالات پر مبنی عقائد جو کہتے ہیں کہ یہ اسلاف کا عقیدہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ان کے اکابر کا بھی نہیں تھا۔
اور یہ ساری چیزیں بیان کر کے اب جو لطیفہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ تحفۃ الاحوذی کتاب ہے جو علامہ مبارک پوری کی، جو شیخ ہیں، جو بانیان میں سے ہیں، شیخ ہیں۔ اب یہ تو شیخ ہیں جو تحفۃ الاحوذی میں لکھی۔ اب یہ کتاب چھاپی ہے مثلا جنہوں نے نیچے، تو اب ان کے شاگردوں میں موجودہ دور میں جب یہ کتاب اب چھپی ہے، یہ سن 2001 میں کا نسخہ میرے ہاتھ میں ہے، 2001 عیسوی کا، 1421 ہجری کا۔ اب جب یہ چھپی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد نیچے تخریج کرتے ہیں لوگ، اوپر کتاب چلتی ہے تو نیچے اس کا حاشیہ لکھتے ہیں۔ اب اسی عقیدے کے ایک موجودہ عالم، اب میں فرق بتا رہا ہوں۔ اب لطیفہ کیا، اوپر جو شیخ ہیں علامہ مبارک پوری، وہ تو یہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب 2001 میں، آج سے 6 سال پہلے جب یہ کتاب چھپی تو کتاب والوں نے نیچے تحقیق و تخریج بھی کرواتے ہیں، خرج احادیثہ، اور اس کے بعد وہ نیچے حاشیہ بھی لکھتے ہیں شفاء الغلل کے نام سے، حاشیہ وغیرہ بھی لکھ دیا، جب آگے نیچے لکھتے ہیں مقدمہ۔ اب اوپر شیخ جو بانی ہیں وہ سب توسل کی برکتیں لکھ رہے ہیں، اور اسی کے نیچے اسی ہر صفحے پر حاشیہ لگا کے، جو اب 4 سال پہلے جو کتاب 5 سال پہلے چھپی، جو ان کے اب موجودہ دور کے نمائندہ ہیں، وہ سارا جو کچھ اوپر لکھ رہے ہیں وہ نیچے اس کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ اوپر وہ آیتیں لکھے جا رہے ہیں، یہ اوپر جو شیخ جو کچھ اوپر بیان کر رہا ہے، شاگرد نیچے اس کی تردید کر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، آپ کو میں اصولاً بات سمجھا رہا ہوں کہ ظلم کتنا ہو گیا، کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ جو بھی صاحب شوق ہو وہ کتابوں کو لے لے اور اس کو دیکھ لے، میں نے تو آپ کو دکھا دی۔ یعنی نیچے اوپر وہ جس چیز کو بیان کر رہے ہیں اور اجماع لکھ رہے ہیں اور کبیر مشائخ کے تسلسل سے لکھ رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں، نیچے وہ لائن لگا کے اس کے ساتھ سارا اس کو شرک اور اس کو گناہ اور اس کو ناجائز حاشیے پہ اس کو رد کیے جا رہے ہیں۔ یعنی تو سوال پھر وہی قائم ہو گیا کہ مدار کس چیز پہ ہوا درست اور غلط کا، اصول کیا ہوا درست اور غلط کا، معیار کیا ہوا درست و غلط کا۔ اسی عقیدے کے باب میں اب اسی ہی عقیدہ جو سلفیہ ہے، یہی عقیدہ ان کے بھی بانی بزرگ، ان سے بھی اوپر، یہ تو 1253 میں وفات ہوئی نا، ابھی 75 سال پہلے، تو اصل جو ہندوستان کے بانیان ہیں ان سے بھی پہلے وہ علامہ نواب مولانا صدیق حسن خان بھوپالی القنوجی معروف ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں اور کتابوں میں ان کی کتب کا تذکرہ ہے، وہ اس مکتب فکر کے بانیان میں ہیں، علامہ صدیق حسن خان۔ انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی بغیۃ الرائد۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب چھپتی ہے یا چھپنا بند ہو گئی ہے، مجھے علم نہیں۔ میں نے تو ابھی یہاں سے ٹیلی فون کر کے اپنی ذاتی کتاب جو لاہور میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے جو ہماری ذاتی مکتبہ اور لائبریری کی، جو کہ منہاج القرآن کا اب بن گیا، میں نے اپنی ذاتی پورا مکتبہ جو وراثت میں پایا اس سے منہاج القرآن لائبریری کا آغاز کیا، وقف کر دیا، منہاج القرآن کو دیا۔ تو میں نے تو بذریعہ فون اطلاع کی، سکین کر کے فوٹو سٹیٹ منگوائے ہیں اپنی کتاب کے۔ اب نہیں معلوم یہ کتاب ممکن ہے چھاپنا بند کر دی ہو۔ کتاب کا نام ہے بغیۃ الرائد فی شرح العقائد، علامہ صدیق حسن خان البھوپالی القنوجی، چوٹی کے سمجھے امام ہیں، وہ بانی ہیں، ان سے بھی پہلے ان کے مدرسہ میں یہ پڑھاتے رہے ہیں، علامہ مبارک پوری بھوپال جب گئے، یہ بانیان میں سے۔ اور جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ چھپی تھی، یہ ہمارے کتب خانے کی جو ذاتی میری کتاب ہے، یہ 1301 ہجری میں چھپی ہوئی ہے، آج سے 127 سال پہلے یہ نسخہ ہے، 127 سال پہلے کا نسخہ ہے، 127 سال۔ اب
اس لیے میں نے کہا وہ جو کل حشر سنا صحیح الادب المفرد بن گئی، نکال دی گئی، مجھے نہیں معلوم آج کل کتاب یہ چھاپتے ہیں نہیں چھاپتے، اور اگر نہیں چھاپتے یا چھاپتے ہیں تو اس میں سے کیا کیا برقرار رہ گیا اور کیا نکال دیا گیا معلوم نہیں، مگر یہ کتاب ہے۔ اب ان کے عقائد کیا ہیں؟ وہ قیامت کا ذکر کرتے ہیں، شفاعت مصطفیٰ کا۔ عقائد میں، شرح العقائد میں وہ کہتے ہیں کہ حضور کا مقام اس روز ظاہر ہوگا، اور قیامت کے دن کا انعقاد بھی شان مصطفیٰ دکھانے کے لیے ہے۔ یہ تشریح ہے روز قیامت کی، کہ قیامت کے دن کا اعتقاد بھی، انعقاد بھی شان مصطفیٰ دکھانے کے لیے۔ اور ان کے لفظ ہیں فارسی میں، روز روز اوست و جاہ جاہ اوست، وہ دن قیامت کا تو دن ہی مصطفیٰ کا ہوگا، اور قیامت کے دن شان ہی مصطفیٰ کی شان ہوگی، وہی دیکھنے والی ہوگی۔ یہ لکھ کر پھر کہتے ہیں اللہم بحق جاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغفر لنا، اے اللہ حضور کی شان کے صدقے اس وسیلے سے ہمارے معاف فرما دے۔ اب وہ اپنے عقیدے میں یہ دعا کو شرک کہتے ہیں کہ آج حضور کے وسیلے سے مغفرت مانگنا، کہتے ہیں زندگی میں، بعض لوگ کہتے ہیں زندگی میں تک جائز تھا، وفات کے بعد جائز نہیں ہے، یہ وہ آج حضور کی جاہ محمد کے صدقے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ چونکہ آج عقیدہ یہ ہے کہ وہ حیات نہیں مانتے، زندہ نہیں مانتے حضور علیہ السلام کو، جسمانی طور پر زندہ معلوم ہے نا آپ کو؟ بولیے آج میں اس لیے تعجب کر رہا ہوں کہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی، اس کا اوریجن کیا ہے، کس بنیاد پر، کس پیمانے پر آ گئی؟ بانیان عقائد تو یہ ان کے تو یہ تھے۔ اب آگے یہ صفحہ 66 تھا اور 68، اب صفحہ 79 پر حیات، چونکہ عقائد کی کتاب ہے ان کی، حیات انبیاء پر لکھتے ہیں کہ انبیاء اموات نبوت، انبیاء مردہ نہیں ہوتے، زندہ مان، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور وہ عقیدہ لکھتے ہیں کہ ایک بار موت کے وقت ان کی روح صرف ایک بار جسم سے نکالی جاتی ہے، اور اس کے فوری بعد روح بدن میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور وہ جسم و روح کے ساتھ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب یہ تو ہے ہمارا عقیدہ، ان کے جو آج پیروکار ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، ختم ہو گئے، مٹی میں کچھ نہ رہا، جسم میں بھی زندہ نہیں، صرف روح ہی روح جہاں ہے، مگر وہ تو ٹوٹلی موت کے قائل ہیں، ممات کے۔ انہوں نے رد کر دی کہ روح بھی جسم میں واپس لوٹا دی جاتی اور حیات ہوتے ہیں۔ یزید کی بات کرتے ہیں، عقیدہ لکھتے ہیں یزید پلید کے کفر اور لعن کا بیان کرتے ہیں، اس کو کافر اور مستحق کے لعنت کہتے ہیں۔ آج ان کے پیروکار یزید کا دفاع کرتے پھرتے ہیں، اور اس یزید لعین کافر کے کو امیر المومنین بھی کچھ کہتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، یہ اس کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ صفحہ 97 98 بغیت الرائد، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہی ہے، اور عقائد کی ہماری شرح عقائد نصفی اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہی ہے کفر کا باب۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے، 4 آیتوں سے اس کا کافر ہونا ثابت کیا۔ امام احمد بن حنبل نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ یہ تو باتیں تھیں، مگر میں تو ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اور پھر آگے ایک عجیب بات، اہل بیت پاک سے ان کی محبت کا اور تعلق کیا تھا، عقیدہ۔ ساقی کوثر کون ہے؟ بولیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں، یہ علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی القنوجی، شیخ صدیق حسن بھوپالی، وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو ساقی کوثر ہیں، مگر قیامت کے دن آگے حضور جام بھر بھر کے پلانے کے لیے علی مرتضیٰ کو مقرر کریں گے۔ تو ساقی کوثر مصطفیٰ ہیں، مگر ساقی آب کوثر علی مرتضیٰ ہیں۔ ساقی آب کوثر علی مرتضیٰ باشد۔ حضور کی اہل بیت کی محبت کا یہ عالم ہے، وہ تشنگان محبت کو بھر بھر کے پل، حضور کھڑے ہوں گے تو علی کی ڈیوٹی لگائیں گے علی مرتضیٰ کی کہ بھر بھر کے پلاؤ۔ اب یہ
جسٹ میں نے نمونے دیے. یہ تو ایک مکتب ہے.